جو پارلیمان کا تقدس پامال کر رہے ہیں، جو ایجنسیوں کے ذریعے بیڑیے بن کے آپ کے گھروں میں گھس رہے ہیں، ان کے آگے سرنگو ہو جائے، کیونکہ یہ ظالم طاقتور ہے۔ تم سے طاقتور کون ہو سکتا ہے 25 کروڑ پاکستانیوں؟ جس دن کسی ایک دن 25 کروڑ لوگوں صرف اس نظام پہ تھوک دو، تمہارے تھوک کے دلے یہ دب جائے گا۔ وہ جو جنگ لڑنے والا شخص ہے، اس کو اکیلا چھوڑ دیے ہم نے۔ ہم اس جنگ میں آپس کی چپکلش میں کہ وہ آگے نہ بڑھ جائے، یہ آگے نہ بڑھ جائے، وزارتوں کا اصول، چیئرمینیوں کا اصول یہ ہو رہا ہے، پارٹی کے لوگ یہ کر رہے ہیں، اور اس پہ اگر ایک دفعہ پھر نکالنے کا شوق ہے تو پورا کر لو۔ سنو، نہ کسی کی دھمکی ڈرا سکتی ہے، اور نہ پارٹی سے نکالنے کی کوئی دھمکی جو ہے نہ پہلے آپ لوگوں نے کیا۔ اور آج میں بتانا چاہتا ہوں، بالخصوص کے پی کی حکومت کا ہم نے تحفظ کیا ہے، ڈیفینڈ کیا ہے، لیکن یہ میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ کے پی کے چند وزراء وہ صرف وزارت کے مزے لوٹنے کے لیے کابینہ میں شامل ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لوگ، پارٹی کے لوگ طرح طرح کے الزامات ان پہ در رہے ہیں۔ میں خان سے بھی ملوں گا اور خان کو بتاؤں گا کہ خیبر پختونخوا میں پارٹی جو ہے وہ توقع کر رہی تھی، اور میں بھی بڑے فخر سے کہا کرتا تھا کہ ان لوگوں کو ہم کڑیاں ڈالیں گے جو ہمارے گھروں میں وردی پہن کے گھسے ہیں۔ ہم نے تو ان کو باجوڑ میں جس ڈی پی او نے مجھ پہ گولیاں چلائی تھی، آج اس ایس پی پشاور لگا ہوا ہے۔ سنیں، ان کو ایوارڈ مل رہے ہیں۔ اگر یہی ہماری اہمیت ہے، یہ ہماری غیرت ہے، جن لوگوں کو ہم نے جیلوں میں ٹھونسنا تھا اور پھینکنا تھا، ہم ان کو پوسٹنگیں دے رہے ہیں۔ ادھر ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھا، اربوں کی کرپشن کر کے چلا گیا۔ ہم خاموش نہیں رہ سکتے ہیں۔ جو اس نظام میں کے پی میں ظلم کرے گا، چاہے حکومت رہتی ہے یا نہ رہے، لیکن اگر ظلم کے خلاف ہم نواز شریف اینڈ پارٹی کے خلاف آواز اٹھا سکتے ہیں، تو یہاں پر کسی بیوروکریٹ، کسی پولیس والے یا کسی وزیر کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ خیبر پختونخوا اور بالخصوص پی ٹی آئی کے حق لوگوں کے حق کے ساتھ کھلواڑ کریں۔ شرف سے سب قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، قدم بڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ آخری پیغام ہے، میں احتجاج کی قیادت کے بارے میں خان کو کہہ چکا ہوں۔ یہ جو احتجاج یہ لولے لنگڑے ہو رہے ہیں، ایسے کسی احتجاج کا حصہ میں نہیں بنوں گا۔ اور اگر احتجاج چاہتے ہو، پاکستان کو اٹھا کے دیکھنا چاہتے ہو، پاکستانیوں کو اپنے حقوق کے لیے یلغار کرنا دیکھنا چاہتے ہو، جرت، بہادری اور ہمت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ان ظالموں کو چیلنج کرنا چاہتے ہو، تو یاد رکھو پاکستانیوں، جس دن احتجاج کی ذمہ داری سونپی جائے گی، پورے پاکستان کو نکالیں گے اور ایک ایجنڈا، صرف ایک بات، قانون کی حکمرانی، حقوق کی بالادستی، ریاست و جمہور کی بالادستی کی باتیں بعد میں ہوگی۔ اب ہوگی صرف ایک بات، وہ ہوگی فری خان نو، 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 فری خان نو۔ جس دن آپ لوگ میرے ساتھ
7 लाखों की तादाद में निकले तो याद रखो आपका खान होगा, आपके बीच होगा। ये अदालत है, ये इंतजामिया, ये इदारे, इनसे कोई तवक्को नहीं रही। सिर्फ पाकिस्तानी अवाम आपसे तवक्को है। 25 करोड़ हो, सिर्फ 25 लाख मेरे साथ निकलो। 25 लाख नहीं निकल सकते हो, 5 लाख निकलो। 5 लाख नहीं निकल सकते हो, 2 लाख निकलो। अगर 25 करोड़ में 2 लाख ऐसे बेटे जने हैं माओ ने जो कहते हैं कि हमने माओ का दूध पिया है और हम हर जालिम के गिरबान में हाथ डाल सकते हैं। जिस दिन ये 2 लाख ये जरी मेरे साथ निकलेंगे, वादा है, ना अदालतों की जरूरत होगी, न किसी आगे सर झुकाने की जरूरत होगी। हम होंगे, आप होगा, पाकिस्तान होगा और खान होगा। पाकिस्तान इमरान खान। पहले मैं मैंडेट की रिकवरी की बात करता था, कानून की हुक्मरानी की बात करता था, जमहूरियत की बालादस्ती की बात करता था। ये सब आपने देख ली है। जरा खामोश हो जाए। अलग अलग गली से तलक सेठ तशक्कर शाबाश ना नासिदा कसान नासिदा साइड। ये बातें हम करते थे, जमहूर की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, और 32 साल कानून के पेशे से वाबस्ता हुए। ज़हन में ये एतकाद बना था कि पाकिस्तान या पाकिस्तानी जमहूर से, दस्तूर से और कानून की बालादस्ती के बगैर नहीं रह सकते। 2 साल हो गए हैं, 2 साल, बल्कि इससे भी ज्यादा जब पीडीएम वालों ने टेक ओवर किया। पाकिस्तान में क्या कुछ नहीं हुआ। कानून के नाम पे किसी खातून करके फट गई को घर में घुस के घसीटा गया है तो पर्चे भी इसी के खिलाफ हुआ है। बच्चे को अगवा किया गया तो पर्चे भी उसके बाप के खिलाफ हुआ है। लोगों को अगवा करके बयानात तब्दील करके मीडिया पे फख्र के साथ पेश किया गया है। मांगने लगे और पिस्तौल, यार आप लोग कैसे लोग अगर आराम से मुझे थे और जिसकी वीडियो सर्कुलेट है तो लोगों को अगवा करते थे, मीडिया पे पेश करते थे। और ऐसे भी साफ आप यकीन करें नहीं कहना चाहिए में ये भी जो अपने प्रोग्रामों में मगनियों को पेश करते थे ताकि खान पे तहमतें दर सके। अगर कोई जुर्रत तो लिहाजा हमने और रोजाना कहते हैं कि अब तो शायद हमने इतना इनको गिरा हुआ देख लिया कि मजीद क्या गिर सकते हैं। लेकिन यकीन करें हर रोज के साथ ये एहसास होता है कि गिरावट की तो कोई हद ही नहीं है, मजीद गिरते जाते हैं। कल की बात बता दूं, जो रेस्क्यू 112 के हमारे एहलकार गए थे मांगने लगे तो जब उनकी रिहाई का ऑर्डर हुआ, गाड़ी आ रही थी तो इस्लामाबाद पुलिस ने उन पे पर्चा ठोंक दिया। साथ में अनवरदेव खान, मलक लियाकत, ये एमपी हजरात भी थे, और उन पे पर्चा ये दिया कि जी इन्होंने हम पे फायर किए, सरकारी बस को गोलियां लगा दी है और अब जनाब दहशतगर्दी का पर्चा है। आज जज साहब के सामने में पेश हुआ, 1122 वालों को भी लाए थे। मैंने कहा वो वॉलीबॉल वाला गेम है, नेटमैन बॉल उठाता है और अदालतें कट मारती है। अब रिमांड शुरू हो जाते हैं फालतू लघु भी बुनियाद केसों में। तो लिहाजा निज़ाम अदल से मायूस हो चुके हैं, ख़ुसूसन ज़िली अदालतों से, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों से। बुशरा बीबी खान की बेगम है, तो लिहाजा बिला जवाब अगर आप लोग इस तरह बोलेंगे तो मैं तकरीर छोड़ दूंगा। आप क्यों इस तरह कर रहे हैं भाई? आप लोग क्यों ये बार बार बोल रहे हैं? आइंदा अगर बोले ना तो कीड़े मार दवाई मंगवा दूंगा। तो सुने, बुशरा बीबी नौमा पाबंद सलासल रही खान की बेगम, उनकी बहनें पाबंद सलासल रही। इल्जाम था दहशतगर्दी की है। दहशतगर्दी जिस वक्त ये कर रही थी दोनों बहनें, अलीमा खानम और उज़मा खानम, आप लोगों ने कैमरे में देखा ना किस तरह वो खवातीन पुलिस आई और उनको गिरफ्तार करके ले गई।
اب جو خان ہے، یہ جو عاطف علیم نے بات کی نا، 1% خان کی رہائی کی کوششوں سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ ہم کر ہی نہیں رہے ہیں ان کی رہائی کے لیے کوششیں اس طرح ہوں گی کہ پولیس اور رینجر کے ڈر سے ہم ڈی چوک چھوڑیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بات سنیں، مروت اشارہ پاکستانیوں سن لو، احتجاج کرنا تھا اور ڈی چوک پہ کرنا ہے، اور جب کریں گے گواہ رہے، وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، جب بھی احتجاج آئے گا اور ڈی چوک جائیں گے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر جان ہے وجود میں تو کوئی مائی کلال اٹھا نہیں سکے گا۔ پاکستانیوں، وہ خان جیل میں، یہ سمجھنے کی کوشش کرو نا، بڑا آسان تھا اس کے لیے ڈیل کر کے آج سے 9 ماہ پہلے ان کو کہا گیا کہ 1-2 سال کے لیے انگلینڈ چلے جاؤ، بیٹھا ہوتا نا، کیا پڑی تھی، ڈیتھ سیل میں پڑا ہے، اور دنیا جہان کی قباحتیں، مظالم جو ہیں ان کا سامنا کر رہا ہے، لیکن وہ شخص کیا مانگتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستانیوں کو ان کے گھر کی دہلیز پہ انصاف فراہم ہو۔ وہ کیا چاہتا ہے کہ یہ اغوا برائے تمام نہ ہو، یہ ملک میں دہشت گردی نہ ہو، یہ ریاست کی بدماشی نہ ہو، عوام کے حقوق کا احترام ہو، بنیادی انسانی حقوق جو ہیں وہ پامال